چلو خوبصورت وادیوں کی طرف جاتی شاہراہ ریشم پہ چلتے ہیں، جہاں بلند پہاڑوں کی اوٹ سے آسمان کی نیلاشٹیں سرگوشیاں کرتی ہیں۔ ویورز، ہمارا پیارا وطن کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے دامن میں شمالی علاقے اپنی تمام تر خوبصورتیوں، رعنائیوں سے مالا مال حسین و جمیل مناظر لیے موجود ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی بلند چوٹیاں، ان گنت سرسبز و شاداب وادیاں موجود ہیں، جن کے خوبصورت مناظر روح پرور اور آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر جانے والے ہیں۔ ان خوبصورت علاقوں میں آنے کے لیے شاہراہ ریشم صدیوں سے موجود ہے۔ گو کہ پرانے وقتوں میں اس کی صورت ایسی نہ ہو، ٹریفک اس انداز کی نہ ہو، لیکن آمد و رفت انسانوں اور جانوروں کی ہوتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ راستے کچے ہوں یا پکے، کہیں نہ کہیں پہنچتے ضرور ہیں۔ ایسے ہی یہ شاہراہ ریشم جس پہ میں آج آپ کو اپنے ساتھ سفر میں شامل کروں گا اور سفری جھلکیاں دکھاؤں گا اور رودات سناؤں گا۔ ہم شاہراہ ریشم پر مسافر ہیں، آج اسی پر خاک چھانیں گے، پتھروں پر چلیں گے، کیونکہ آج بھی شاہراہ ریشم کہیں پر خستہ حال، کہیں پر پتھروں سے زخمی، اپنے حیات ترکیبی سے محروم، اور پھر کہیں بلند و بالا پہاڑوں کے کندھوں پر سوار، اور کہیں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ اور اکثر علاقوں میں یہ اپنی نئی نویلی بل کھاتی شکل و صورت سے، اپنی وسیع الظرفی سے، اپنی کشادگی سے طبیعتوں پر خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ پاکستان میں اس کی طوالت کافی ہے، چائنا میں کم ہے۔ شاہراہ ریشم کا شمار دنیا کے عجوبوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہزارہ سے شروع ہو کر دنیا کے 3 بلند و بالا پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، قراقرم اور پامیر میں رستہ بناتی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو کبھی دریائے ہنزا کے ساتھ خوبصورت وادیوں میں چلتی ہے، اور آخر میں دریائے خنجراب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور پھر یوں یہ برف پوش درہ خنجراب پار کر کے چین میں داخل ہو جاتی ہے۔ ویورز، شاہراہ ریشم کبھی ایک خواب تھی۔ ہمارے پاک وطن اور چائنا کے لوگ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے۔
کیونکہ چائنا سے ریشم لے کر تاجر پاکستان، ایران، ترکی کے راستے یورپ تک پہنچتے تھے۔ خواب یہ تھا کہ کبھی یہ راستہ اتنا صاف ستھرا اور سڑک کے روپ میں ڈھل جائے تو مسافروں کو آسانی ہو۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ شارع ریشم حسین حقیقت بن کر دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں کے سینے پر موجود ہے۔ یہ صرف ایک شارع نہیں بلکہ دو ملکوں اور دو قوموں کی سچی دوستی اور ناقابل تسخیر عزم و ہمت کی اچھوتی اور انوکھی علامت ہے۔ شارع ریشم میں ایک عجیب کشش ہے۔ خوف و خطرات کے باوجود دیکھنے والوں کو اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے بہادر اور نڈر سیاح انہی علاقوں کا رخ کرتے ہیں جن علاقوں سے شارع ریشم گزرتی ہے۔ اور شارع ریشم پر سفر کرنا بھی دنیا کے سیاحوں کی خواہش اور خواب رہا ہے۔ ویورز، شارع ریشم پر سفر جو ہے وہ صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کا ہو یا پھر رات کا، اس کا مزہ اپنا ہی ہے، اور ہر اوقات کا ایڈونچر مختلف ہوگا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو رستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ویوز، میں آپ کو بتاؤں کہ شارع ریشم ہمارے ملک کے سنگلاخ پہاڑوں میں سے گزرتی ہے، بیابانوں سے گزرتی ہے، ریگستانوں سے گزرتی ہے، اور پھر خوبصورت وادیوں میں سے گزرتی ہے۔ کہیں پہ اس کی حیت، اس کی موجودگی، اس کی خوبصورتی کس طرح کی ہوتی ہے اور کہیں پہ کس طرح کی۔ جہاں یہ سنگلاخ پہاڑوں میں سے گزرتی ہے وہاں تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور وہاں پہ وحشت بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں یہ خوبصورت وادیوں سے گزرتی ہے تو وہاں اس کی خوبصورتی میں اور ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ سفر کرنے والوں پہ مختلف اوقات میں مختلف اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں پہ انسان کو، سیاح کو اداسی سی ہو جاتی ہے، وحشت سی ہو جاتی ہے، اور
कहीं पे इसकी खूबसूरती में सयाह इसके शहर में मुब्तला हो जाता है। बहरकैफ इस पे सफ़र करना एक बहुत ही निराला मज़ा है, एडवेंचर है। हमारे मुल्क में ये शहर रेशम है जिस पे सफ़र करने के ख्वाब दुनिया के लोग देखते हैं और हमारे अपने मुल्क में मौजूद है। हमें भी चाहिए ज़िंदगी में कि यहाँ सफ़र करें, यहाँ से गुज़र के अपने मुल्क के खूबसूरत शमाली इलाकों में जाएं, वहाँ जाके एंजॉय करें। हमारी ये शहर रेशम अक्सर जगहों पे मुकम्मल है, यानी बनी हुई है। बहुत थोड़े से इलाके हैं जहाँ ये सड़क टूटी होती है, और ये ऐसे होता है क्योंकि ये बहुत तवील शाहरा है और पहाड़ों में से भी गुजरती है। आए रोज़ कहीं ना कहीं इस पे लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ गिरते हैं, रास्ता रुक जाता है, सड़क टूट जाती है, कहीं से नाले गुजरते हैं। तो ऐसे ये सड़क कभी कभी कहीं ना कहीं से टूट जाती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी खूबसूरती सड़क है जिस पे ड्राइव करने का मज़ा आता है। आज मैं आपको सिर्फ इसलिए ये दिखा रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक ये मकाम या कोई इलाका ऐसा नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शहर रेशम पे ऐसा सफ़र भी आपको करने का मिलेगा। हम लोग अक्सर दिखाते हैं तो खूबसूरत इलाकों में गुजरती हुई शहर रेशम को दिखाते हैं, लेकिन मैंने आज आपको शहर रेशम का जो संगलाख या एक कह लें तन्हाई वाला इलाका, वो मैंने दिखाया है कि यहाँ का सफ़र कैसा होता है। अभी इस पे आप देखेंगे कि शाम हो गई है, कुमकुमें जल गए हैं, तो यहाँ ये सफ़र कैसा आपको महसूस होगा। ये समर नाला है, यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं। इसके आगे फिर ये सफ़र शुरू हो जाता है। शाम के गैसू दराज हो रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन सफ़र खूबसूरत होता जा रहा है। व्यूअर्स, आप में से जो नए दोस्त ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश कि मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट पाकिस्तान विद आबिद बुखारी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्त अहबाब में शेयर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो देखें ये किस किस इलाके से गुज़रती है शहर रेशम, और इस पे फैलते साए में